السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اگر آن لائن کوئی ریڈ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو پلیز بتا دیں. اللہ اکبر. آن لائن کسی نے ریڈ کرنا ہے. ایگزامس کا میں آپ کو نیکسٹ ویک بتا دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ ایگزامس کا پوچھ رہے ہیں تو میں ایگزامس کا آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک بتا دوں گا. جی آپ مائک کھول رہے ہیں جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے یا ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ھذا ابن حامد وھذہ بنت یاسر. ہم یہ الدرس السادس کر رہے ہیں. استعمال ھذا ھذا ابن حامد وھذہ بنت یاسر. جی ترجمہ کریں. یہ لڑکا حامد کا ہے, وہ یہ بیٹی یاسر کی ہے. اچھا میں نے تھوڑا سا اس کو دیکھے گا, اس کا ہم ترجمہ کریں گے. ھذا ابن حامد, یہ حامد کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم یہ نہیں بولیں گے کہ یہ بیٹا یا یہ لڑکا حامد کا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہیں گے یہ حامد کا لڑکا ہے اور یہ یاسر کی لڑکی ہے. یہ پیج نمبر ہے 33. جی آگے. ابن حامد جالس, حامد کا لڑکا بیٹھا ہوا ہے. وبنت یاسر واقف, اور یاسر کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے. ترجمہ تو صحیح ہے. بنت پہ آپ نے اعراب کیا پڑھا تھا؟ بنتا. بنتا کیوں؟ سوری سر, بنتی. بنتی کیوں؟ یہ مؤنث کا صیغہ ہے. لیکن اس کو یہ مبتدا بنے گا تو اس کو ہم پڑھیں گے بنتو یاسرن. بنت یاسر. صحیح, بنتو یاسرن واقفتن. واقف. من ھذا, من ھذا ھذہ. صحیح. ھذہ اخت المہندس, صحیح. یہ انجینئر کی بیٹی ہے, لڑکی ہے. سوال کیا تھا؟ من ھذہ, من ھذہ, یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ انجینئر کی بہن ہے. بہن. صحیح. اہی ایضا مہندس, مہندس. مہندستن. مہندستن. کیا یہ ایزن سر کیا ہے؟ ایضاً کا مطلب ہوتا ہے بھی, یعنی کیا یہ بھی انجینئر ہیں؟ کیا یہ بھی انجینئر ہیں؟ لا ہی طبیبۃ, یہ ڈاکٹر ہیں. صحیح. سیارۃ من ھذہ, یہ کس کی گاڑی ہے؟ صحیح. ھذہ سیارۃ المدیر, یہ مدیر کی گاڑی ہے. مدیر کون ہوتے ہیں؟ مدیر پرنسپل.
صحیح. من ہاذا، ما ہاذا وہ کیا ہے، ما ہاذی ہاذہی ترجمہ. وہ کیا ہے، ہاذہی اشارہ ہے قریب کے لیے، تو اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ بارک اللہ فیک. ہاذی مکوات، یہ استری ہے. جی یہ استری ہے، آئرن. ٹھیک ہے. لمن ہاذی، لیمن سر کیا ہے، لمن کا مطلب، من کا مطلب تھا کون، لام کا مطلب ہوتا ہے لیے، تو کس کے لیے. لمن ہاذی یہ کس کے لیے، یہ کس کے لیے ہے؟ وعلیکم السلام. ہاذی لخالد یہ خالد کے لیے، ہاذہی لخالد یہ خالد کے لیے. صحیح. الدراجات انس ہاذی یہ سائیکل انس کی ہے. الدراجۃ انس ہاذہی. اب یہ دیکھیں سوال پوچھا جا رہا ہے نا، سوال پوچھا جا رہا ہے، تو اس کو سوال کی طرح کس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے؟ کیا یہ سائیکل انس کی ہے، کیا یہ انس کی سائیکل ہے، یا پھر کیا انس کی سائیکل یہ ہے؟ کیا یہ انس کی سائیکل ہے. صحیح. لا هذا دراجات عمار، ہاذہی لهذه دراجات عمار، در، اس کو پڑھیں گے دراجۃ. دراجات لهذه دراجات عمار، نہیں یہ حامد کی سائیکل ہے، کس کی؟ وہ عمار کی. عمار کی سائیکل ہے. هذه جدیدۃ یہ نئی ہے. صحیح، یہ نیو ہے، جدید ہے. ودراجات دراجۃ دراجت انس قدیمۃ وہ سائیکل پرانی ہے. نہیں، دراجۃ انس. دراجت انس وہ سائیکل اس میں انس وہ کی قدیم، وہ کہاں سے آ رہا ہے اس میں؟ واو کی وجہ سے سر. واو کا مطلب ہوتا ہے اور اور دراجۃ انس. اور سائیکل انس کی قدیمۃ پرانی ہے. دیکھیں اس جملے میں کہیں پہ بھی اشارہ نہیں ہو رہا. وَدَرَّاجَةُ أَنَسٍ اور انس کی سائیکل، اور انس کی سائیکل، اور انس کی سائیکل، اس میں اشارہ نہیں ہے. اور انس کی سائیکل قدیمتن پرانی ہے. پرانی ہے. انہوں نے سوال کیا تھا الدراجۃ انس ہاذہ، کیا انس کی سائیکل یہ والی ہے؟ تو جواب آ رہا ہے نہیں، لا ہاذہ دراجۃ عمار، یہ عمار کی سائیکل ہے. ہاذہ جدیدۃ یہ نئی ہے یعنی نیو ہے. ودراجۃ انس قدیمۃ اور انس کی سائیکل جو ہے وہ پرانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک منٹ ویٹ کیجیے گا. وَدَرَّاجَةُ أَنَسٍ قَدِيمَةٌ میں دراجۃ مبتدا ہے تو خبر کون سی ہوگی اس کی؟ قدیمۃ. جی دراجۃ انس، وعلیکم السلام، دراجۃ انس مبتدا ہو جائے گا اور قدیمۃ اس کی خبر ہو جائے گی. ورڈ تھا بنتی جس پر آپ نے پوچھ کے اعراب ہے انس اندر کا کہ مؤنث. بنتو جو ہے وہ مؤنث کا ورڈ ہے نا، مؤنث کا ورڈ ہے، تو ان کی مراد یہ تھی کہ مؤنث ہے اس وجہ سے اس کو بنتی پڑھ تھے، لیکن وہاں پہ پھر انہوں نے کریکٹ کر لیا بنتو ہوگا. ٹھیک ہے. صیغہ عام طور پہ صیغے کا مطلب ہوتا ہے اس کے بارے میں جو یہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ یہ اس کی عدد کتنی ہے، واحد ہے، جمع ہے، جنس کے اعتبار سے مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ چیز اس کا صیغہ کہلاتی ہے کہ کون سا ٹینس ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سی ایکسرسائز ٹرانسلیٹ کرنی ہے اور کون سی صرف ایکسرسائزز کرنا ہے؟ یہ سوال مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ہمیں کیسے کون ٹرانسلیشن تو ہم ویسے کر رہے ہیں، اس کتاب کا مقصد جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرنا نہیں ہے، صرف یہ پیسیجز کو سمجھنا ہے. تو ٹرانسلیشن ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں کلیئر ہو کے سمجھ میں آ رہا ہے. دراجۃ انس یہ پورا مبتدا کہلائے گا. دراجۃ انس پورا مبتدا کہلائے گا. ٹھیک ہے. اور قدیمتن اس کی خبر کہلائے گی. جی آگے پڑھیں پلیز. هذه ساعة علی یہ گھڑی علی کی. یہ دیکھیں اس کو کس طرح کریں گے؟ ساعۃ علی کا مطلب کیا ہوگا؟
سات ولی من علی، علی کی، یہ گھڑی علی کی. نہیں یہ نہ دیکھیں، ساعت علی، علی کی گھڑی، تو آپ کے ترجمے میں علی کی گھڑی آنا چاہیے. علی کی گھڑی، تو یہ علی کی گھڑی ہے. یہ ٹھیک ہے، علی کی گھڑی ہے. یہ علی کی گھڑی ہے. ہی جمیلۃ جدا، یہ بہت خوبصورت ہے. صحیح، جدن کا مطلب ہوتا ہے بہت، تو ہی جمیلۃ جدن، یہ بہت خوبصورت ہے. ہاذہ ملعۃ وہاذہ قدر، 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 یہ چمچ ہے، وہ بولتے ہیں اس کو قدر کسی یعنی برتن کو کہتے ہیں، اس کو کیا کہیں گے، پاٹ کہہ لیں یا دیگچی کہہ لیں. پیالہ، دیکھ. پیالے سے زیادہ تھوڑا سا بڑا جس میں کوئی چیز پکائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. حاضہ کا ترجمہ، جی جہاں پہ انہوں نے پوچھا تھا آپ نے حاضہ کا ترجمہ کیا ہوگا، تو ترجمہ حاضہ کا ہوگا یہ. جی ملعقہ قدرن کا ترجمہ آپ پتیلے کے طور پہ کر سکتے ہیں، ہانڈی کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں. جی صحیح ہے. الملعقۃ فی القدری، قدری، قدری، چمچ اس میں پیالے میں. پیالے میں، پتیلے میں. ٹھیک ہے جی. ہاذی بقرۃ الفلاح، یہ بقرۃ فلاح، الفلاح. ہاں کیوں؟ فلاح، دیکھیں فلاح، بقرۃ، فلاح جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگا، تو اس کا اعراب کیسا ہوگا؟ فلاح، صحیح. یہ گائیں کسان کی ہے. نہیں دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، جب مضاف مضاف الیہ آئے تو آپ اس کا ترجمہ اس اعتبار سے کیا کریں. اگر آپ کہیں گے نا کہ یہ گائے کسان کی ہے، تو اس میں مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ نہیں ہو رہا. آپ کو کہیں نہ کہیں استعمال کرنا ہے کسان کی گائے، تو آپ کہیں گے یہ کسان کی گائے ہے. یہ کسان کی گائے ہے. ٹھیک ہے. اور فلاح کا مطلب آپ نے بالکل صحیح کیا، کسان. ٹھیک ہے جی. ہاذا انف وہذا فم، یہ انفن، آنکھ، انفن کا منہ مطلب ہوتی، ہوتا ہے، انفن کا مطلب ہوتا ہے ناک. ناک، ٹھیک ہے. وہذا فمن، منہ. فمن کا مطلب ہوتا ہے منہ. ٹھیک ہے. اس کا ہاذا انفن میں انفن آنکھ کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے جب مؤنث کا ٹاپک کیا تھا تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کچھ مؤنث ہوتے ہیں مؤنث سماعی، جس میں علامت نہیں ہوتی، لیکن عرب نے ان کو مؤنث کے طور پہ استعمال کیا ہے. اور جسم کے وہ اعضاء جو کہ جوڑے کی صورت میں ہوتے ہیں، جیسے کہ آنکھ ہو گئی، ہاتھ ہو گئے، وہ تمام مؤنث ہوتے ہیں. تو اگر آنکھ کی طرف ہم اشارہ کریں گے تو ہم ہاذا نہیں کہیں گے بلکہ حاذی ہی کہیں گے، کیونکہ آنکھ جوڑے کی صورت میں ہوتی ہے اور وہ مؤنث ہوتی ہے. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. حاذی کی وجہ سے اگلے لفظ کا اعراب کیا آتا ہے؟ حاذی کی وجہ سے کوئی اعراب نہیں آتا. ان سینٹنسز میں حاذا زیادہ تر میں مبتدا کے طور پہ آ رہا ہے، تو حاذا مرفوع کی جگہ پہ آ رہا ہے، اور بعد میں جو آ رہا ہے وہ اس کی خبر آ رہی ہے، تو وہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع آ رہی ہے. ٹھیک ہے. فلاحن کا مطلب تھا کسان، فارمر. بقرۃ الفلاحی، فارمرز کاؤ یا کسان کی گائے. جی. ہاذہ اذون وہاذہ عین، یہ کان ہے، وہ آنکھ ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کان بھی دو ہوتے ہیں انسان کے عام طور پہ، اور آنکھیں بھی دو ہوتی ہیں، تو یہ دونوں مؤنث ہیں. مؤنث. جی. وہاذہ ید وہاذہ رجل، یہ ہاتھ ہیں، وہ ہاں یہ ایک ہاتھ ہاتھ ہے، ہیں، ایک ہاتھ یہ ہے، ہاتھ، ایک یہ ہاتھ ہے اور یہ پاؤں ہے. اور یہ پیر ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ہم رکتے ہیں، اذان ہو رہی ہے انشاءاللہ، نماز کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ریڈنگ کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی شکریہ سر. قرات میں برکت دے. مرد نہیں ہے، یہ ہے رجلن، پیر. مرد کو کہتے ہیں رجلن. ٹھیک ہے. یہ دونوں میں فرق ہے، لکھا دونوں ایک طریقے سے جاتے ہیں، را جیم اور لام، لیکن رجلن معنی پیر اور رجلن معنی مرد. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. واقفتن کا معنی بیٹھا ہوا ہوگا. اگر انہوں نے کھڑا ہوا ہوگا, اگر انہوں نے بیٹھا ہوا کر دیا تو آپ اس کو پھر کریکٹ کر لیجیے گا. یہ بنت یاسرن واقفتن, یاسر کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے. رجلن ٹانگ کو کہتے ہیں, پاؤں کو کہتے ہیں, یا پنڈلی کو کہتے ہیں؟ نہیں, پیروں کو کہتے ہیں رجلن, پنڈلی کو ساق کہتے ہیں, ساقن. اچھا جی, پڑھنے. مکواتن کا معنی ہوتا ہے استری, آئرن, جس سے کپڑے استری کرتے ہیں. جدن کا معنی ہوتا ہے بہت, بہت. ساقن, پنڈلی کو کہتے ہیں ساقن. مہندسن کا معنی ہوتا ہے انجینئر. جی. اقرأ واکتب. هذا مسجد وهذه مدرسة. یہ مسجد ہے, یہ مدرسہ ہے, اور یہ مدرسہ ہے. صحیح. من هذه, یہ کہاں سے ہے. من یہ کون ہے. صحیح. هذه اخت عباس, یہ عباس کی بیٹی ہے. اخت, اخن اور اختن. یہ عباس کی بہن ہے. صحیح. هذا دیکن, پہلے پورا ریڈ کر لیں ایک بار. وهذه دجاجة. صحیح. دجاجتن پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ چکن. اور دیکن اس کا مذکر, مرغا اور مرغی. یہ مرغا ہے اور یہ مرغی ہے. صحیح. هذا ابن المدیر. واپس ریڈ کریں. هذا ابن المدیر. هذا ابن هذا ابن المدیر. وهذه بنت المدرس. مدرس. مدرسون. وهذه بنت المدرسون. مضاف مضاف الیہ. مدرسی. صحیح. یہ ٹیچر کا بیٹا ہے. مدیر, پرنسپل. یہ پرنسپل کا بیٹا ہے اور یہ ٹیچر کی بیٹی ہے. صحیح. هذه ام یاسر. هذه ام یاسر. یاسرن. یہ یاسر کی والدہ ہیں. صحیح. این قدر الحم. این قدر الحم. لحمی. این قدر اللحم. ہی فی الثلاجہ. یہ کون سا گوشت ہے. این قدر اللحمی, قدر کہا تھا ہم نے ہانڈی کو, تو اینا کہاں ہے. قدر اللحمی, لحم کہتے ہیں گوشت کو, تو گوشت کی ہانڈی کدھر ہے. گوشت کی ہانڈی کدھر ہے. ہی فی الثلاجتی. ہی فی الثلاجتی. ثلاجہ کہتے ہیں فریج کو, یہ فریج میں ہے, وہ فریج میں ہے. صحیح. ھذا باب وھذہ نافذۃ. یہ دروازہ ہے اور یہ کھڑکی ہے. یہ دروازہ ہے اور یہ کھڑکی ہے. صحیح. یہ 6 پوائنٹ میں یہاں ہیا جو ہے وہ ثلاجتی کے لیے نہیں, قدر کے لیے. قدر اگر ہم اوپر تھوڑا سا دیکھیں تو انہوں نے کہا تھا ھذہ ملعقۃ وھذہ قدر, یعنی قدر جو ہے وہ مؤنث اسماعی ہے. تو اس وجہ سے جب انہوں نے پوچھا کہ این قدر اللحمی, گوشت کی دیگچی یا ہانڈی کدھر ہے, تو وہ قدر کی طرف ضمیر ہے. ہی فی الثلاجتی, یعنی القدر فی الثلاجتی. اور کچھ؟ اچھا جی, پیچھے سے ریڈ کریں گے. اب یہ کرنا یہ ہے, اس میں 2 سوال ہے ہمارے پاس, ما ھذا اور ما ھذہ.
آپ نے آبجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو چلیں سوال چھوڑ دیں, صرف بتا دیجیے گا کہ جیسے مثال کے طور پہ قلم ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہاذا قلم. چمچ کے لیے کیا کہیں گے؟ آپ ہی ریڈ کر لیں ورنہ مائک سے. هذه ملعقة. حاضی ملعقۃ. اس کے بعد جو بھی آبجیکٹ کو. هذه سيارة. صحیح. حاضی سیارۃ, گاڑی ہو گئی. هذا ثوب. حاضا ثوبن. ثوبن کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے, شرٹ کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ کیا کہتے ہیں؟ قمیص. تو حاضا هذا قميص. حاضا قمیص. صحیح. ایک سیکنڈ, ملعقہ کا معنی تھا چمچ, یہ جو چمچ ہے ملعقۃ. هذه ساعة. حاضی ساعۃ. صحیح. هذا باب. حاضا باب. بابن, دروازہ ہو گیا. حاضا بابن. هذا مسجد. حاضا مسجد. صحیح. نیچے مسجد آ گئی. هذه شجرة. شجرت. شجرتن کہاں پہ ہے اس میں؟ میرے پاس شجرتن, شجرتن نہیں ہے اس میں. اچھا وہ مسجد کے ساتھ ہی ہاں شاید مسجد کا حصہ ہے. مسجد کا. چلے. اور هذه يد. حاضی یدن. صحیح. ہاتھ ہو گیا. هذا فم. حاضا فمن, منہ ہو گیا. هذا انف. حاضا انف, ناک ہو گئی. هذه رجل. حاضی رجلن, پیر ہو گیا. بائیسیکل کو کیا کہا تھا؟ بائیسیکل کا ورڈ یاد ہے؟ دراجتن. تو هذه دراجة. حاضی دراجتن. گھر کو کیا کہا تھا؟ بیت. هذا بیت. حاضا بیتن. اور یہ بک؟ هذا مکتب. هذا کتب. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کتاب. هذا کتاب. کتاب. صحیح. اب کیا رہ گیا؟ یہ دیکھ. هذه ثلاجة. حاضی ثلاجۃ. صحیح. چابی؟ هذا مفتاح. حاضا مفتاح. ستارہ؟ هذا نجم. نجم. بارک اللہ فیک. یہ ہانڈی رہ گئی. هذا قدر. هذه قدر. حاضی قدر. صحیح. یہ استری؟ استری کو کیا کہتے ہیں؟ هذه مکوات. مکواتن. اور کرسی, چیئر رہ گئی. چیئر, مقعد یا کرسی بھی کہہ سکتے ہیں. ہاذا کرسیٌ یا ہاذا مقعدٌ بھی ٹھیک ہے. مقعدٌ زیادہ بینچ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسپون اینڈ چیئر ہو گئے تھے. اسپون ملعقۃ ہو گیا تھا, اور قدرٌ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. فریج مؤنث ہے. ثلاجۃ آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم مؤنث کر لیں گے. قدر بس مؤنث سماعی ہے, عرب نے اس کو مؤنث کے طور پہ استعمال کیا ہے. اچھا جی, اب آگے کیا کرنا ہے؟ اقرأ المثال. اقرأ المثال کا مطلب مثال کو پڑھیں. وَكَوِّن. کون کا مطلب تھا بنائیں. کیا بنائیں؟ جملن, جملے بنائیں. علی غرارہ. غرار کہتے ہیں پیٹرن پہ. تو جملے بنائیں اسی کے پیٹرن پہ. اب کس طرح پیٹرن پہ؟ جیسے انہوں نے رائٹ سائڈ پہ دیا ہوا مذکر کا محمدن طالبن, تو جب مؤنث پہ آئے تو ہو گیا آمنۃ طالبۃن. کیا کیا انہوں نے؟ مؤنث بنانے کے لیے آخر میں علامت متانیث لگا دی, گول تھا, اور اس سے مؤنث بن گیا. تو حامدن طبیبن, پیچھے سے اس کو پلیز ریڈ کر لیں گی. صرف آپ چاہیں تو بلینکس کو فل کر دیں. فاطمۃ. فاطمۃ طبیبۃ. فاطمۃ طبیبۃ. الثالث هو مسلم. هو مسلم. هي مسلمۃ. هي مسلمة. الرابع الباب مغلق. النافذۃ مغلقۃ. الخامس الید وسیخۃ. اچھا چلیں ایک کام کریں, اس کو بھی ریڈ کر دیں, پھر مؤنث کو ریڈ کریں. المندیل وسخ. الید وسیخۃ. وسیخۃ. ترجمہ کلیئر ہے امید ہے. کہیں پہ بھی کوئی ورڈ ایسا ہو جس کا کلیئر نہ ہو تو بتا دیجیے گا. مندیل رومال تھا, وسخ میلا تھا, ڈرٹی. الباب ہے نا, مغلقن ہوگا. الباب مغلقن تھا, اور یہاں پہ النافذۃ کھڑکی جو ہے مغلقتن تھا. مغلقو نہیں ہوگا, مغلقن ہوگا. خبر ہے, خبر نکرہ ہوگی, ال نہیں ہے تو تنوین ہے. جی نمبر 6. الشاء. الشایو.
الشاyu حار القهوة حارة حارتن چائے ہو جاتی ہے ٹی اور قہوہ کافی. حارن ہاٹ گرم. المسجد بعيد المدرسة بعيدة بعیدتن بعید یعنی دور. دور. الطالب مریض الطالبة مریضة. الطالب مریض و طالبت مریض. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. الباب ہے تو مغلق ہوگا نا صرف. ال پہ باب پہ ال ہے نا, مغلقن پہ تو ال نہیں ہے نا. باب پہ ال ہے اس لیے ترجمہ نے تنوین نہیں آیا. مغلق پہ ال نہیں ہے اس وجہ سے اس پہ تنوین آئے گا. میں اس میں پڑھا تو کچھ نہیں رہا, یہ یہاں پہ ریڈ ہی کر رہے ہیں. اس میں چلیں اور سلو کر دیتے ہیں جی, اور سلو چلیں جی. نمبر 8 سوری بعیدتن. جی بعیدتن اسی طرح ہوگا کہ اس ورڈ کے آخر میں صرف گول تا لگا دیا آپ نے. اب آپ ایسے کریے گا, ریڈ کریں سینٹینس, پہلے اس کا ترجمہ کریں, پھر نیکسٹ ریڈ کریں, اس کا ترجمہ کر دیں پلیز. الحسان سریع سریع کا میننگ سریعن تیز رفتار. گھوڑا تیز رفتار ہے. گھوڑا تیز رفتار ہے. بیٹ کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹ کو کیا کہتے ہیں؟ سریرن, اس کے آخر میں را ہے. سریرن اور یہ ہے سریعن عین. نمبر 6 تھا الشایو حارن, چائے گرم ہے. القہوۃ حارۃ اور کافی گرم ہے. السیارۃ السیارۃ سریعۃ گاڑی تیز رفتار ہے. گاڑی تیز رفتار ہے. ایک سیکنڈ. نمبر 7 تھا المسجد بعید, مسجد دور ہے. المدرسۃ بعیدۃ اور اسکول بھی دور ہے. جی نمبر 10 القمر جمیل چاند خوبصورت ہے. الشمس جمیلۃ صحیح. سورج خوبصورت ہے. الابو جالس ابو کھڑے ہوئے ہیں. جی بیٹھے ہوئے ہیں. سوری یس بیٹھے ہوئے ہیں. جالسن بیٹھے ہوئے ہیں. الام جالستن امی بیٹھی ہوئی ہیں. جالستن. تو کیا کافی جو الفاظ ہیں اسپیشلی وہ جن میں یعنی کوئی کسی نہ کسی طرح کی اسٹیٹ یا صفت بیان ہو رہی ہو, ان کا مؤنث بہت آسان ہے. یہ اسم الصفہ بھی کہلا سکتے ہیں. ان کو آخر میں گولتا لگا دیا تو وہ مؤنث بن گیا. ٹھیک ہے, سمپلسٹ وے آف میکنگ اے مؤنث. نمبر 5 کا انہوں نے پوچھا المندیل وسیخ. مندیل کہتے ہیں رومال کو, ہینڈ کرچیف. وسیخ کہتے ہیں ڈرٹی, انکلین, جو میں صاف ستھرا نہ ہو. اور الیدو ہاتھ کو کہا تھا. جی صحح الجمل الآتیہ, اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ مندرجہ ذیل جملوں کو صحیح کرنا. صحیح کریں, صحیح صحیح کریں الجمل الآتیہ مندرجہ ذیل جملوں کو. اب آپ نے پہلے غلط پڑھ لیں پھر اس کو صحیح کر لیں. ٹھیک ہے, میں ہی کنٹینیو کروں؟ جی میں ہی جی آپ ہی غلط پہلے پڑھیں. حقیبۃ من ھذا حقیبۃ من ھذہ. ٹھیک ہے, حقیبہ مؤنث ہے اس لیے ھذہ ہو جائے گا. ترجمہ بھی بتا دیں. بیگ کو کہتے ہیں حقیبۃ. بیگ کو کہتے ہیں. یہ کس کا بیگ ہے؟ یہ اس کا ترجمہ ہے. صحیح. الغرفۃ مفتوح الغرفۃ مفتوحۃ. صحیح. کمرہ کھلا ہوا ہے. کمرہ کھلا ہوا ہے. غرفہ مؤنث تو مفتوحۃ کو بھی مؤنث آنا پڑے گا, اس کے مطابق خبر ہے. ھذا سیارۃ الطبیب ھذہ سیارۃ سوری ھذا سیارۃ الطبیب صحیح. ھذہ سیارۃ الطبیب. یہ طبیب ڈاکٹر کی گاڑی ہے. یہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. نمبر پچھلے والے کے نمبر 10 میں آپ نے پوچھا ہے شمس کے بارے میں. شمسی قمری سے نہیں, شمس کو عرب نے مؤنث کے طور پہ ڈیل کیا ہے. یہ عربک گرامر میں جو ہم نے مؤنث کا ٹاپک کیا تھا تو آپ کے پاس وہاں پہ ایک لسٹ تھی مؤنث سماعی, آپ اس میں دیکھیے گا تو وہاں پہ شمس بھی جو ہے وہ مؤنث کے طور پہ ہے. عرب نے شمس کو کلمہ مؤنث کے طور پہ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 4 حقیبت بیگ کو کہتے ہیں. حقیبتن بیگ کو کہتے ہیں. نمبر الغرفہ مفتوح صفت موصوف ہوتا ہے نہیں, الغرفۃ مفتوحۃ صفت موصوف نہیں ہو سکتا. کیوں صفت موصوف نہیں ہو سکتا؟
वजन के एतबार صفت موصوف کو فالو کرتی ہے، وسعت میں بھی کرتی ہے. یہاں پہ وسعت دونوں کی الگ ہے. الغرفہ معرفہ ہے اور مفتوحتن جو ہے وہ نکرہ ہے. اس تمرین کا فرسٹ والا بتا دیجئے. صحیح ہو جائے گا حقیبۃ من ہذہ، یہ ہذا کی جگہ پہ ہذہ ہو جائے گا کیونکہ حقیبہ مؤنث ہے. صحیح. نمبر 4 ہو گیا تھا. 5 ہے. نمبر 5 این السیارتی اینس. سیارتو، صحیح. این السیارتو ہوا فی الشارع، اور اس کی کریکشن ہے این السیارتو ہی فی الشارع. ہی فی الشارع، گاڑی کہاں ہے؟ وہ سڑک روڈ پہ ہے. وہ روڈ پہ ہے. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیک. آگے بھی پڑھ لیں. اقرا وکتب مع، اقرا وکتب مع الضبطی اواخر الکلمات. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب کیا ہو جائے گا؟ پڑھیں اور لکھیں کلمے کے آخر میں رولز کے ساتھ. صحیح. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. مفتوحتن کے آخر میں گول تا لگے گا. جب گول تا آ جاتا ہے تو یہ مؤنث سماعی نہیں رہتا، اس پہ علامت آ گئی. ٹھیک ہے، تو مفتوحتن مؤنث سماعی نہیں ہے. مؤنث سماعی ہم اس وقت کہتے ہیں جب اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہ ہو. نمبر 4 والا تھا ہذہ مفتاح السیارتی، تو اس کا صحیح ہو جائے گا ھذا مفتاح السیارتی، کیونکہ مفتاح جو ہے وہ مذکر ہے، تو یہ گاڑی کی چابی ہے. نمبر 4 ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اقرا وکتب مع ضبط واخر کلمات. جی ھذا لمحمد وذالک لحامد، یہ محمد کے لیے ہے اور وہ حامد کے لیے ہے. صحیح. تو یہاں پہ یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ لام جو ہے وہ حرف جر ہے، تو لام کے بعد جب اسم آئے گا تو وہ مجرور ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس کا معنی کے لیے، یعنی کسی کی ملکیت بتانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ محمد کی ہے یا محمد کے لیے ہے، اور وہ حامد کے لیے ہے. یہ انہوں نے صرف پریکٹس کے لیے بتایا ہے، اس لیے سینٹنس کا ہو سکتا ہے میننگ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ اس کے لیے کیا ہے. آپ کوئی بھی چیز کر دیں، ھذا الکتاب لمحمد وذالک. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جی لمن ھذہ لیاسر، صحیح. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ یاسر کے لیے ہے. صحیح. الحمدللہ، اللہ کے لیے تعریف یا اللہ کے لیے حمد. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. صحیح. للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے. صحیح. اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب. ٹھیک ہے. مشرق یعنی کہ ایسٹ، مغرب یعنی کہ ویسٹ. کوشچن سمجھا دیں. اس میں کوئی کوشچن نہیں تھا، اس میں صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ کریں، اور پریکٹس جو کرنی تھی وہ کرنی تھی کہ لام یہ جو مکسور ہے یہ حرف جر ہے، اس کے بعد اسم کو حالت جر میں پڑھنا ہے. تنوین آیا ہے لاسٹ میں، زیر نہیں آئے گا. جیسے کہ لی محمدن، تنوین کا زیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. تنوین الگ چیز ہے، زیر الگ چیز ہے. لی محمدن، چونکہ محمد کلمہ اس پہ تنوین آتی ہے، تو جب رفع میں پڑھیں گے تو محمدن، نصب میں کیسے؟ محمدن، اور جر میں محمدن. تو یہاں پہ چونکہ حرف جر آیا ہوا ہے اس لیے لی محمدن. المشرق والمغرب کیوں آیا ہے؟ حالت رفع میں کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ٹیکنیکلی یہ سینٹنس کا مبتدا ہے. دیکھیں یہ سینٹنس کا مبتدا ہے، المشرق والمغرب. ٹھیک ہے، المشرق والمغرب. یہاں ضمناً ایک بات کر رہا ہوں، اصل میں سینٹنس تھا المشرق والمغرب للہ، کیونکہ مبتدا کا حق ہوتا ہے کہ وہ پہلے آئے. ٹھیک ہے، المشرق والمغرب للہ، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے. لیکن کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے چیزوں کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے. تو جب یہ آیت ہے للہ المشرق والمغرب، اب اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے، اس کا ترجمہ ہوگا اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. بٹ خیر، المشرق والمغرب سینٹینس میں مبتدا ہے، اس وجہ سے مرفوع ہے. ٹھیک ہے جی. حسر کی وجہ سے، بالکل صحیح بات ہے، حسر کی وجہ سے. نمبر 2 میں یاسر میل ہے تو اس کا ہاتھ ہی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا یہ کسی اور چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، وہ یاسر کی ہے. تو یاسر کے لیے کوئی مؤنث چیز ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر یاسر مذکر ہے تو اس کی تمام چیزیں بھی مذکر ہی ہوں. عذاب علیم، علیم میں علیم معرفہ،
عذاب علیم یہ کہاں سے آ رہا ہے تھوڑا سا بتا دیں, مجھے کلیئر نہیں ہے. ایضاً کا معنی ہوتا ہے آلسو کا, بھی, یعنی کہ وہ بھی. انا ایضاً مہندسن, یا شاید وہاں پہ تھا اہیا ایضاً مہندستن, کیا وہ بھی مہندس یعنی کہ انجینئر ہیں. ٹھیک ہے جی. حسر کیا ہوتا ہے چھوڑ دیں اس کو, کچھ نہیں ہے, جب ایکسپلین کرنا ہوگا تو میں آ جاؤں گا. عذاب علیم میں علیم کا معرفہ کیا ہوگا؟ عذاب علیم میں دونوں نکرہ ہیں, عذاب علیم. جی. الکلمات الجدیدہ, المکواتو کا معنی آئین, آئرن استری, الدراجتو سائیکل, الملعقتو چمچ, چمچ, القدرو ہانڈی, ہانڈی, البقرتو گائے, گائے, الفلاح کسان, کسان, الانف ناک, ناک, الفم منہ, الاذن کان, کان, الیدو ہاتھ, ہاتھ, الرجل پاؤں, پیر, صحیح ہے. الشایو چائے, چائے, الام امی, مدر, الثلاجتو فریج, فریج. ثلاجتو جیسے کون سی دعا ہے؟ بالماء والثلج والبرد, ثلج کہتے ہیں برف کو, ٹھیک ہے. تو ثلاجہ ٹیکنیکلی جو کہ جس میں بہت زیادہ برف ہو یا بہت زیادہ جس کا برف سے تعلق ہو. القہوۃ کافی, کافی. تھوڑا سا سلو, اوکے, تھوڑا سا سلو. سریع تیز رفتار, تیز, دیکھیں بک والا تیز کرنا چاہ رہا ہے میں. النافذۃ کھڑکی, کھڑکی, اور جدن بہت. بہت. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ کملنا الدرس السادس. الحمدللہ اور حمدللہ میں کیا ڈفرنس ہے؟ مجھے نہیں پتا حمدللہ کا کیا مطلب ہے. یہ اگر آپ نے عرب سے سنا ہے تو وہ بولنے میں تیزی کی وجہ سے ہوتا ہے حمدللہ حمدللہ, ٹھیک ہے. وہ اصل میں الحمدللہ ہی ہوتا ہے, لیکن جب تیزی سے بولا جاتا ہے تو پھر وہ چیزیں کھا جاتے ہیں, یعنی کہ ایک جو سو کیا کہتے ہیں سلینگ کہہ لیں, یا جو عامی ان کی زبان ہے اس میں جو ہے پھر وہ الحمدللہ ہو جاتا ہے. جس طرح ماشاء اللہ ہو جاتا ہے, اصل میں وہ ماشاء اللہ ہے, ہم ماشاء اللہ کہہ دیتے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ اس طرح کچھ بولنے میں چینج ہو جاتا ہے, اصل میں وہ الحمدللہ ہی ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایا. جی بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیرہ. اس دعا میں ہے سلجی والبردی. جید کا مطلب ہوتا ہے اچھا, جید اچھا, اور جدن کا معنی ہوتا ہے بہت. جید جدن کا مطلب بہت اچھا. چہرے والے منہ کے لیے بھی الفمو نہیں, اس کے لیے الوجہ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. چہرے کے لیے ہوتا ہے وجہن. اشایو, اشایو کا معنی چائے, ٹی. جدن بہت ہو گیا. الحسانو گھوڑے کو کہتے ہیں, گھوڑا. الحسانو گھوڑا. نہیں, اس آیت میں خاص کر وہاں پہ مؤنث ہے. دیکھیں ایک ہے آیت کیا ہے حضرت پر, ایک ہوتا ہے فلما رأى الشمس بازغتن. بازغتن صفت, یعنی جو اس کا استعمال ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے مؤنث. فلما رأى القمر, وہاں پہ کیا ہے, ایک سیکنڈ آیت نکال لیتا ہوں. صفت, اس میں اشارہ وہ ھذا الشیء, یہ چیز جو ہے وہ جنرل, ٹھیک ہے, کہ یہ چیز جو ہے یہ بہت بڑی ہے. لیکن جب شمس کا کلمہ استعمال ہوا ہے تو پھر وہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوا ہے. اگر قرآن یہاں پہ مل جاتا ہے, سورہ ہے انعام, سورہ انعام, اعراف, انعام. سرچ
اب وہ عربی میں کرے گا نہیں کرے گا. آیا نمبر 77. جزاک اللہ خیرہ. Go to verse 77. اوکے یہ دیکھیں فلما راى القمر، قمر مذکر تو بازغن مذکر آیا. اور ابھی ہم نے فعل نہیں پڑھا ہے، جب ہم فعل پڑھیں گے تو دیکھیں افلا یہ مذکر کا صیغہ ہے. اور پھر جب فلما راى الشمس بازغۃ تو یہاں پہ مؤنث استعمال ہوا. اور آگے بھی دیکھیں کیا ہے افلت، یہ مؤنث کا صیغہ ہے. یہاں پہ جو اشارہ ہو رہا ہے وہ چیز کی طرف ہو رہا ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ حاضہ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جزاک اللہ خیر، آپ کے آبزرویشن ماشاء اللہ اچھی ہے. بارک اللہ فی علمک. اوکے جی، جزاکم اللہ خیرن. الحمدللہ ہم نے اپنی اس کتاب سے کتنے چیپٹرز کمپلیٹ کر لیے ہیں؟ 6 کمپلیٹ کر لیے ہیں. یہ ہم اس کتاب سے تھوڑا سا تیز اس وجہ سے چلے تھے کیونکہ یہ چیز، یہ جو رولز وغیرہ ہیں وہ ہم پہلے کر چکے ہیں. یہاں پہ صرف ان کی پریکٹس ہو رہی ہے. ایک آدھ اور ٹاپک ہے جس کی چیزیں ہم کر چکے ہیں. ابھی انہوں نے کتاب میں صفت موصوف کا ٹاپک ابھی تک انٹروڈیوس نہیں کیا تھا. ہمیں ایگزام سے پہلے عربک گرامر کی جو بک ہے اس کے 2 ٹاپکس اور ہیں، وہ دیکھنے ہیں انشاءاللہ. اور یہ بک جہاں تک ہوگی وہاں تک کریں گے. ایگزامس کے بارے میں آپ پریشان نہیں ہوئیے گا. ایگزام اگر آپ کلاس میں بیٹھے ہیں، کلاس میں جو ہو رہا ہے آپ کو وہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کی ایگزام کی تیاری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر ابھی سمجھ رہے ہیں تو آپ کو ایگزام سے پہلے کوئی کتاب کھول کے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ہم صفت موصوف آتا ہے، کہیں پہ مبتدا خبر آتا ہے، وہ چیز آپ کے ذہن میں اس کی کیا اعرابی حالت ہوتی ہے، آپ ترجمہ صحیح طریقے سے کر پا رہے ہیں، معرفہ نکرہ کی پہچان آپ کو آ رہی ہے، مذکر مؤنث کی پہچان آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایگزام کے دن کوئی بک کھول کے ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. کلاس میں نہیں سمجھ میں آ رہا تو کلاس میں آپ پوچھیں. ایگزام اسی طرح کا ہوگا. ویسے تو آپ لوگوں کے جو فرسٹ ایئر کے ایگزامز ہیں اس بار موسٹ پرابلی MCQ بیسڈ ہوں گے زیادہ تر، تو وہ ویسے ہی آسان ہے کہ آپ کو صرف کریکٹ آنسر پہچاننا ہے. اور اس طرح کا ہو جائے گا جیسے ابھی ہم نے یہاں پہ تھا صحیح الترکیبات، کہ میں سینٹینس کو غلط لکھ دوں گا اور میں آپ سے پوچھ لوں گا کہ اس کو صحیح، اس کے صحیح آپشنز دے دوں گا، آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، یا بلینک دے دیا اور اس میں کون سا ورڈ صحیح فٹ آئے گا. اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو ایگزام کے بارے میں پریشان نہیں ہوئے گا. کلاس میں آپ دیکھیے گا، کلاس میں اگر آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، کلیئر نہیں آ رہی، تو پھر وہ آپ اس کو ذرا سا ریویو کر لیں. ایگزام کے ٹائمنگ وغیرہ سب آپ کو بعد میں پتہ چلے جائیں گے. دروس اللغہ بھی آئے گی اور یہ بھی آئیں گے، دونوں ملا کے آئیں گے. پرانی کلاس فلی کمپلیٹ نہیں ہے، اور جس کا پرانا کلاس فلی کمپلیٹ نہیں ہے تو وہ کوشش کر کے ریکارڈنگس کو سن کے پرانی کلاسز کو کمپلیٹ کر لیں. سلیبس کہاں تک ہوگا؟ سلیبس وہاں تک ہوگا جہاں تک ہم پڑھ سکتے ہیں. سر ہمیں چھٹیاں دے دیں، آپ کو انشاءاللہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے پوری چھٹی ملے گی. آپ کے ایگزامز بھی گیپس کے ساتھ ہی ہوں گے. 2 ہفتوں پہ پرابلی ایگزام اسپریڈ ہوں گے. آپ کے 5 سبجیکٹس ہیں تو بیچ میں بھی گیپس ہوں گے. اور چھٹیوں میں جتنا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے، اکثر لوگ نہیں پڑھتے، تو وہ آپ کی مڈ ٹرمز ہوں گے اکتوبر کے اینڈ میں. ٹھیک ہے، اکتوبر کے اینڈ میں. عذاب علیم میں موصوف اور صفت کا معرفہ کیا ہوگا؟ مجھے یہ سوال آپ کا سمجھ نہیں آ رہا. صفت اور موصوف ہے، صفت موصوف بھی نکرہ ہے، صفت بھی نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے دونوں. عذاب علیم دونوں معرفہ نہیں ہے. تھوڑا سلو جاؤں، تھوڑا آپ مجھے بتا دیں کہ میں کہاں پہ سلو ہوں، کیونکہ میں تو کچھ بولتا نہیں ہوں، جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں میں انہی کا سن رہا ہوں، یعنی آپ ہی ترجمہ کر رہے ہیں، آپ ہی پڑھ رہے ہیں. سلیبس بہت زیادہ ہے، سلیبس بہت زیادہ ہے. اگر کلاس میں آپ کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ سلیبس سے آپ پریشان نہ ہوں. صرف سبجیکٹس ہیں. سر ہمارے صرف تجوید کا ہی پیپر ہوگا نا؟ جی تجوید کا ہی پرابلی پیپر ہوگا، وہ بھی MCQ بیسڈ ہی ہوگا. اگر ایگزام سے آپ پریشان ہوں گے تو پھر چھوڑ دیں، ایگزامز نہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھائی اپنی جاری رکھیں. ایگزام اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا پڑھنا امپورٹنٹ ہے. اگر ایگزام کے لیے ہم پڑھائی کم کریں گے تو یہ آپ کا نقصان ہے، ایگزام سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا. آپ کے ایگزامز آن لائن کیسے ہوں گے؟ وہ آپ کا ایک پورٹل ہوگا، اس پہ آپ کو لاگ ان IDs پاسورڈ وغیرہ یہ ساری ڈیٹیلس پرووائڈ کی جائیں گی. تو جب اس کی ٹینشن لینے کی باری آئے گی تب اس کی ٹینشن لیں گے. نہیں، آن لائن اسٹوڈنٹس کے لیے LMS کا ایک پورٹل ہوگا، اس پہ سب کے ہو جائیں گے. ہم تو دیں گے پیپر. جی پیپرز دیں آپ، اچھی بات ہے، پیپرز دیں، بالکل میں منع نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں اگر ایگزامس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے کہ کلاس میں آپ چاہ رہے ہیں کہ کلاس ہم نہ لیں یا سلیبس کم کریں، تو اس میں بہتر ہے کہ ایگزام کی ٹینشن نہ لیں. کل کو اللہ تعالیٰ ایگزام کے بارے میں نہیں پوچھے گا، یعنی یہاں کے ایگزام میں کہ ایگزام میں کتنے مارکس آئے تھے. آپ کا نقصان
ایگزام سے زیادہ کلاس نہ ہونے میں. ٹھیک ہے, کلاس اگر نہیں ہو رہی تو اس میں آپ کا زیادہ نقصان ہے. ایگزام آپ بالکل دیں, اور میری تو سجیشن ہوگی کہ آپ ایگزام بغیر تیاری کے دیں. بغیر تیاری کے کیوں دیں؟ آپ کلاسز ایسے لیں کہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. صرف جو چیزیں جن میں کچھ یاد کرنا ہے, جیسے حدیث کا ہو گیا, کوئی ایسی یاد کرنے کی چیز ہے تو اس میں کریں. اس میں کچھ یاد کرنے کا ہے نہیں, ساری چیزیں جو پڑھی ہیں وہ ساری پریکٹس ہو رہی ہیں. اگر پریکٹس ہو رہی ہیں, سمجھ میں آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تیاری چل رہی ہے. کلاسز ہماری شروع ہوئی تھی مڈ جون سے, زیادہ ٹائم نہیں ہے. مڈ جولائی, جون نہیں, مڈ جولائی سے, سوری. بنا تیاری کے مشکل ہوگا جی. مشکل کو فیس کر کر کے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے. سورہ کے مثال تھی شمس علی, سورہ کا نام تھا سورۃ الانعام. سورت نمبر مجھے یاد نہیں ہے, دیکھ لیجیے گا. 15 جون سے یا 15 جولائی سے. مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں, مسئلہ ہے کہ میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں, ایسی کیمسٹری ایسے. جی اس کو ساتھ لے کے چلیں انشاءاللہ. ایگزامس کی نہ وہاں کی ٹینشن لیں نہ یہاں کی ٹینشن لیں. کلاسز صحیح طریقے سے کریں, ریڈنگ اپنی جو پڑھائی ہے وہ صحیح طریقے سے کریں, ایگزامس بہت آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایگزامس کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں, تو میں آپ کو واپس ریمائنڈ کراؤں گا کہ ایگزامز امپورٹنٹ نہیں ہے, پڑھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ایگزام آپ کو بہت زیادہ مشکل لگ رہے ہیں کہ ایگزامس کس طرح مینج ہوں گے, یہ ہوں گے, تو ایگزام کی ٹینشن چھوڑ دیجیے گا. ٹھیک ہے, ایگزامس سے کوئی آپ کا یعنی ایگزام کو بیسس بنا کے چیزیں نہیں کیجیے گا. کلاسز آپ لیں, پڑھائی آپ کریں جس حد تک ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسان کرے. السلام علیکم. الاذن کا مطلب تھا کان, ایئر.